حالیہ دنوں میں بات کی جاتی ہے دانتوں کی کہ ایک نئی تحقیق آئی ہے اور جاپان کی جانب سے یہ نئی تحقیق میں دریافت کیا گیا ہے کہ جو دودھ کے دانت ہوتے ہیں پرماننٹ دانت کے علاوہ ایک تھرڈ جنریشن آف ٹوتھ برتھ بھی آپ کی جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، اور اگر دانت نکل جائے تو اس ٹیکنالوجی کے تحت دوبارہ دانتوں کو اگایا جا سکتا ہے۔ Have you ever thought about it, فیصل، کہ کوئی بات نہیں، توڑ دو میرے دانت میں نیا آ جائے گا ٹائپ؟ یہ آپ کر سکتی ہیں، آپ بالکل شوق سے کریں، میرا ایسا کوئی شوق نہیں ہے کہ میں توڑ دوں، لیکن اگر ٹوٹ جائے، میں بچپن میں چھلانگیں لگائی ہوں اور بیڈ کے اندر چلا گیا ہو آپ کا دانت، اور وہ 8 ایئرز سے اوپر کے بعد کی ایج کا ہو، اور وہ پتا ہے کہ وہ ایک پرماننٹ گیپ ہے، اب تو کچھ جعلی دانت ہی کرنا پڑے گا۔ اور جن کو ٹوتھ فیری پہ بہت زیادہ ہے بلیف، وہ تو یہ سیگمنٹ بالکل نہ دیکھیں بھائی۔ آپ دانت توڑ کے نہ ہو کہ تکیہ کے نیچے رکھتے رہیں اور آپ سمجھے کہ اگلے دن پیسہ آ جائے گا، پلیز ایسا نہیں کیجیے گا۔ نہیں ایسا ہوتا ہے۔ اچھا، I have been putting money under my child's pillow۔ یہ ہے ٹوتھ فیری، یہ اصل ٹوتھ فیری، کیا بات ہے جی، کیا۔ لیکن چلیے اب ذرا سیریس بات کریں تو کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ تو ڈینٹل سرجن ڈاکٹر عاشر آج ہمارے ساتھ موجود۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار کمنگ، آئی ہوپ یو آر ہیونگ اے گڈ ڈے، اینڈ لیٹس میک ادر گڈ ڈیز ایز ویل، وہ تمام تر لوگ جو دانتوں کے حوالے سے۔ تو یہ کیا کہتی ہے تحقیق؟ واٹ از اٹ آل اباؤٹ؟ Okay, Assalamu alaikum. So it's a big honor to be here. And جی یہ ٹیکنالوجی آج کل جو فور فرنٹ پہ کافی چیزیں آ چکی ہیں، اور میں گم اسپیشلسٹ ہوں، جو ایک اگین ایسوسیٹ پروفیسر ہوں سر سید میں، تو وہاں پہ، اور I've also got a clinic as well, which in the evening. So basically what happens is this ریجنریشن جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں دانت کی اور یہ سب، تو یہ ٹیکنالوجی ہیز بین آہستہ آہستہ ایوالو ہو رہی ہے۔ اور اب یہ جیسے میں سرجری کرتا ہوں، اور اس طرح سے بیکاز میں نے ٹریننگ اپنے ساری لنڈن سے کی ہوئی ہے، کوئین میری سے، جو اور رائل لنڈن ہاسپٹل افیلیشن ہے اس سے، تو یہ جو ہے جو ٹیکنالوجی جو ریجنریشن کی بات آ رہی ہے، تو میں بون اور جو چیزیں جو جا چکی ہیں بیسکلی، بیکاز تھوڑے دانت کے ایک ارد گرد آپ کے بون اور سیمنٹم اور یہ ساری چیزیں پیریڈونٹل لیگمنٹ ہوتی ہے جو دانت کو سپورٹ کرتی ہے اور رکھ لیتی ہے اس جگہ پہ۔ ایک بار جب گم ڈیزیز اسپیشلی جو آج کل بہت پریولنٹ ہے، بیکاز ہماری سوسائٹی میں ڈائبٹیز جو ہے بہت زیادہ ہو چکی ہے، پور اورل ہائیجین، کوئی برشنگ کا آج کل سوچتے نہیں ہیں، بہت سارے ہیں کہ ہمیں ابھی بھی بتانا پڑتا ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم دیر از آلسو ایشوز دیٹ اسموکنگ جو ہے which is these are main things which cause gum disease. Beetle chewing and beetle chewing, that comes under, yes exactly, poor oral hygiene، اور وہ کینسر کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ تو all of these things are very جو بہت زیادہ کامن ہے، اور ہمیں اب ایز اے اسپیشلسٹ گم اسپیشلسٹ جو ہوں، تو میں بون اور وہ پیریڈونٹل لیگمنٹ یہ ساری چیزیں سرجری کر کے میں واپس لا سکتا ہوں، اور دیٹ از سم تھنگ وچ پیریڈونٹالوجسٹ، جو اب وہ ورڈ ہے کافی مشکل سا، لیکن اٹس اے اسپیشلسٹ آف گمز، اور جو ساری ٹریننگ میں نے لنڈن سے لی تھی۔ اب یہ جو چیز، یہی ریجنریشن اب دانت کا بھی اب کوشش کر رہے ہیں کہ دے ٹرائنگ ٹو برنگ اٹ ان، تاکہ ایٹ لیسٹ چلیں اگر ہم بون کے ارد گرد بھی لا سکتے ہیں تو وائی ناٹ نیکسٹ لیول جائیں۔ جاپان میں انہوں نے یہ اسٹارٹ کیا کہ اسٹیم سیلز اور یہ ساری چیزوں کے ساتھ دے گرو اٹ اگین۔ سو دس از آلریڈی بین این ایوالونگ تھنگ، کہ آہستہ آہستہ یہ چل رہی تھی، اینڈ اب یہ آہستہ سے اور بھی جا رہا ہے، کہ بیکاز دیر آر تھنگز لائک انیمل جو ایک زمانے میں جب ایک بار جاتی ہے تو واپس نہیں آتی، تو اس وجہ سے وی نیڈ اٹ بیک اگین، تو جب واپس لانے کے لیے یہ دیز ٹیکنالوجیز آر کمنگ ان ناؤ۔ رائٹ، تو یہ ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں بٹ یہ اسٹل ایولیوشن میں ہیں، اور مے بی اٹ ول ٹیک سم ایئرز to really be there actually، ایسا ہی کچھ ہے؟ So as far as the surgeries of bringing the bone اور یہ ساری چیزیں structures واپس، because everybody جو بھی اگر کوئی دانت ہل رہا ہے اور نکل جاتی ہے تو پھر وہ بندہ سمجھتا ہے کہ he's getting old، اور پھر سائیکولوجیکل افیکٹ ہوتی ہے، پھر کھانے میں بھی افیکٹ ہوتی ہے کہ آپ کو صحیح سے کھانا وانا نہیں ہو رہا، اینڈ obviously then you have other issues۔
like कुछ लोगों के साइनस भी होता है जिसकी वजह से मैंने सुना है कि आपके दांत अफेक्ट होते हैं. Is it so? Sinusitis and I mean, you sometimes what can happen is yes. I mean, sometimes if the teeth are, I mean, sinus issues in a different sort of way. कि जब हम implants वगैरह लगा रहे होते हैं तो उस वक्त वो sinus जो है we have to be careful about it. तो वो implants के लिए थोड़ा से issues होती हैं. Right. But as far as now as जहाँ हमारी regeneration की बात है, मैं कर रहा हूँ आजकल काफ़ी सालों से बोन और ये सारी चीज़ें कि वापस लाना है, लेकिन ये जो है ये अब प्रैक्टिकलिटी में आ रही है. और जापान में दे हैव सेड कि वो एनिमल टेस्टिंग पहले होती है, देन दे गो टुवर्ड्स ह्यूमंस. एनिमल टेस्टिंग हो चुकी है एंड दे इवन ट्राइड अ लिटिल बिट ऑन ह्यूमंस एज वेल. So yes, we are coming to that. लेकिन मेरे ख्याल में फर्स्ट यही है कि टेक केयर ऑफ योर ओरिजिनल टीथ, यू नो, जो आपके परमानेंट दांत आ जाते हैं, टेक केयर ऑफ देम. अच्छा, एक थॉट है, मैं अब चूँकि सोशल मीडिया पर हर तरह के लोग आते हैं, बात करते, मैंने कई ऐसे एक्सपर्ट्स को देखा है जो कि ये बोलते हैं कि जी टूथपेस्ट ये वाली इस्तेमाल ना करें, और टूथपेस्ट ट्वाइस अ डे करने से आपको कैंसर हो सकता है. 5 मिनट तक या 3 मिनट तक अगर कोई चीज़ आपकी ज़ुबान पर टच रहती है वो आपके ब्लड फ्लो में शामिल हो जाती है. तो ज़रा वो भी मुझे एक्सप्लेन करें कि भाई गम हेल्थ के लिए या डेंटल हेल्थ के लिए दांत साफ़ रखना ज़रूरी है, तो फिर किससे साफ़ करूँ मैं अपने दांत? राइट, सो दिस इज़ वेरी नाइस गुड क्वेश्चन. तो ये है कि अगर एक सिंपल बात है कि ब्रश जो है हम अगर सॉफ्ट ब्रश यूज़ करें, एंड पेस्ट जो आप जब बोल रहे हैं, तो पेस्ट जो है एनी इंटरनेशनल जो आपके जो ब्रांड्स हैं, एनीथिंग इंटरनेशनल, दे बेसिकली दे गो थ्रू वो क्वालिटी कंट्रोल और ये सारी चीज़ें होती हैं. तो वो जो है अगर उनमें अगर आप जाएं, और फ्लोराइड होना चाहिए, 1000 पार्ट्स पर मिलियन वो होती है, तो वो इंटरनेशनल जो होती हैं, और यहाँ पे भी सारे बन रहे हैं अब. ये नहीं है कि आपको कहीं बाहर जाके करना हो. Then at the same time, the other important thing is that when you have 30 to 40% of the areas जो है हम brushing जो use कर रहे हैं, लेकिन वो miss हो जाती है with the brush. Exactly. So you need to have things called flossing, and there's another thing जो यहाँ इतने ज़्यादा आसानी से available नहीं होते, interdental brushes. तो वो जो है अगर किसी को बहुत रॉकेट साइंस लग रहा है फ्लॉस, कभी कभार वो होता है कि पीएचडी करना है, ये बहुत मुश्किल चीज़ है, तो वो इंटरडेंटल ब्रशेस बहुत आसान है. यू नो, लंदन में हम लोग जब भी मैं पेशेंट्स के साथ होता था तो उनको बस 2 मिनट में समझा दिया. छोटे ब्रशेस होते हैं, आराम से वो जाते हैं और they clean out the area. So 30 to 40% will be cleared. एक और चीज़ मुझे आजकल नया चीज़, हर everybody wants a beautiful smile, right? And जिसके दांत ज़रा सा भी टेढ़े, they go up for the procedure. And is it an okay thing like कि जहाँ पर need नहीं है वहाँ पर थोड़ा सा रुक जाए? How often do we go for ये plaque हटाना है and then you know level कराने teeth and all that? ये मुझे ज़रा समझाएं कि is it so important और कितना टाइम बाद कराना चाहिए? Because मैंने कई डेंटिस्ट को ये भी बोलते हुए सुना है कि भाई अगर ज़रूरत नहीं है तो ना करें छेड़खानी अपने दांतों के साथ, because उनकी अलाइनमेंट या उनकी स्ट्रेंथ ख़राब होती है. So as far as ये जो आपने बहुत अच्छा सवाल कहा है इसके कि हर 6 महीने बाद डेंटिस्ट के पास जाएं. दिस इज़ एक हमारे वो अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन का गाइडलाइंस हैं कि आप ये करें, बिकॉज़ ये है कि प्रिवेंशन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, एंड प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर. तो यही है कि अगर आप आएंगे 6 महीने, हर 6 महीने बाद, तो कभी खुदा न खास्ता अगर कोई छोटी सी बात है तो हम उसको रोक के बड़े होने से रोक सकते हैं. तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बहुत डिके हो रही है दांतों में, तो अगर एक टाइम आए कि अगर हम रूट कैनाल और वो क्राउन नहीं लगा सकते, तो फिर वो इम्प्लांट की बात हो जाएगी, और फिर ऑल ऑफ दीज कॉस्ट कीप गोइंग अप. तो प्रिवेंशन इज़ एवरीथिंग. एंड यही बात है कि अगर आके एवरी 6 मंथ्स एक टिपिकल एक जो कैलकुलस और चीज़ होती हैं, हम लोग कभी कभार वो छोड़ देते हैं. ब्रशिंग अगर कभी सुबह शाम कभी मिस हो गया, बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट सुबह शाम आप कर रहे हैं, अगर मिस हो गया, तो ये है कि ये स्केलिंग एक बहुत सिंपल सी चीज़ है. वो अगर आप एवरी 6 मंथ्स करवा लें
so that your gums will be, وہ ہم اس سے prevention دانتوں کی alignment نہیں خراب ہوتی, disturb نہیں ہوتی, آپ کے دانت sensitive نہیں ہوتے in the longer run? No, because یہ ہے کہ yes, this is something جو lot of people say کہ نہیں جی میرے loose ہو جائیں گے, یہ ہو جائے گا, so this is all وہ ہے, these are not facts. Myths ہے. ہاں exactly. So they need to be, you know, straight. Just one last thing دوبارہ سے on the topic کہ so لوگ جو یہ دیکھ رہے ہیں جن کا دانت ٹوٹ گیا ہے یا پھر جو اولڈ ایج میں چلے گئے ہیں, ان کی ریجنریشن ہو سکتی ہے, اگر آپ ہمیں بتا سکیں. So yes, I mean, so this is what the idea is, and at the same time اگر there is something جو اللہ میاں نے بنایا دانت, وہ تو there is no substitute. That is no a given. But وہی بات ہے کہ implants are something جو drill ہو کے surgery کر کے then you can place it and then اس کے اوپر آپ دانت لگا سکتے ہیں. اس کے ڈرا بیکس ہیں تھوڑے سے, بٹ وہی کہ سرجری آپ یو گو تھرو سرجری, یو گو تھرو یو نو, پھر تھوڑا ٹائم بھی چاہیے کہ وہ ہیلنگ اور یہ سب, اور پھر اس کے بعد ایج فیکٹر آپ کا جبڑا کتنا اس کو ہینڈل کر سکتا ہے اس امپلانٹ کو. ایگزیکٹلی, اینڈ آلسو ایٹ دا سیم ٹائم سم ٹائمز بون چلی جاتی ہے, سو دین یو نیڈ ٹو بی ان اے ٹائملی فیشن کہ جلدی سے آپ لگوا لیں, ورنہ پھر بون اگر نہیں ہو تو پھر امپلانٹ. سو دیٹ از اے good way of bringing it back. But again, now since this technology is here as well, this will also help out in that thing. and enhance اور ہو جائے گا کہ, and yes, everybody wants a beautiful smile, everybody wants that Simon Cowell. یہ سن کے بہت سارے لوگوں کی جو ہے وہ اسمائل, so you can bring back all of that and you know, enhance everything. Thank you so much sir. Thank you so much. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.